ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک باز نے ایک دریا کے پاس خوبصورت سا گھر بنایا ہوا ہوتا ہے۔ باز کوے سے کہتا ہے کہ کوے، کیا میرا گھر پیارا ہے؟ کووا کہتا ہے، ہاں ہاں باز، تمہارا گھر تو بہت ہی پیارا ہے۔ یہ گھر تم نے کب بنا لیا؟ پہلے تو تمہارا گھر ایسا نہیں تھا۔ باز نے کہا، میرا پہلا گھر بہت معمولی سا تھا۔ بارش اور تیز طوفان کی وجہ سے میرا گھر پانی میں بہہ گیا۔ اب میں نے جو گھر بنایا ہے بہت مضبوطی سے بنایا ہے۔ اگر بارش بھی ہو، تیز طوفان بھی آ جائے تو یہ گھر پانی میں نہیں بہہ کر جائے گا۔ کووا کہتا ہے، پھر تو اچھی بات ہے، کچھ دن گزار ہی جائے گا۔ کووا کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے کچھ دن پہلے طوفان اور بارش کی وجہ سے کچھ چڑیوں کے گھر بھی دریا میں بہہ گیا ہے۔ باز کہتا ہے، ہاں، ان کے کیا، میرے گھر بھی پانی میں بہہ گئے ہیں، اس لیے میں نے اب درخت کے اوپر اپنا گھر بنایا ہے، نیچے نہیں بنایا۔ کووا کہتا ہے، ہاں باز، آپ کا گھر تو بہت پیارا ہے اور مجھے بہت پسند آیا۔ کووا پھر کہتا ہے، اب میں چلتا ہوں، کافی دیر ہو گئی بات کرتے ہوئے۔ باز کہتا ہے، تھوڑی دیر رک جاؤ، مجھ سے بات کر لو، آج تم میرے ہاں رہ لو۔ کووا کہتا ہے، نہیں باز، میں اپنے گھر واپس جاؤں گا، پھر کبھی آیا تو تمہارے گھر ضرور رک کر جاؤں گا۔ باز آگے سے کہتا ہے، جیسے تمہاری مرضی، جیسے تمہیں اچھا لگا، اب تم جانا چاہتے ہو، میں تمہیں روک نہیں سکتا۔ اور پھر کووا چلا جاتا ہے اور باز اپنے گھر کے باہر بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور شام ہو جاتی ہے۔ باز پھر اندر چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف ٹونی چڑیا اور نیلی چڑیا آپس میں بہت زیادہ لڑ رہی ہوتی ہیں اور ٹونی چڑیا کا بچہ درخت کے اوپر بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ ٹونی چڑیا نیلی چڑیا کو کہتی ہے کہ یہ گھر میرا ہے۔ نیلی چڑیا کہتی ہے، یہ گھر میرا ہے۔ دونوں آپس میں بہت زیادہ لڑ رہی ہوتی ہیں۔ ٹونی چڑیا کہتی ہے، یہ گھر میں نے بنایا ہے درخت کے نیچے اور تم اب یہاں نہیں رہ سکتی۔ نیلی چڑیا کہتی ہے، میں نے پہلے بنایا تھا، تم نے میرا گھر خراب کر کے اپنا گھر بنایا ہے۔ ٹونی چڑیا کہتی ہے، نہیں، تمہارا گھر تو دریا میں بہہ گیا تھا، اب میں نے خود بڑی محنت سے درخت کے نیچے بنایا ہے، ادھر میں اور میرے بچہ رہے گا اور تم یہاں نہیں رہ سکتے، تم یہاں سے چلی جاؤ۔ نیلی چڑیا کہتی ہے، میں کہاں جاؤں، میرا کوئی گھر نہیں، میں نے اپنا درخت کے نیچے بنایا ہوا تھا۔ ٹونی چڑیا کہتی ہے، نہیں، یہ میرا گھر ہے، اب میں نے بنا لیا ہے اور اب میں تمہیں یہاں نہیں رہنے دوں گی، تم یہاں سے چلی جاؤ۔ وہ نیلی چڑیا کہتی، تم یہاں رہو گی تو پھر میں کدھر جاؤں گی؟ وہ ٹونی چڑیا کہتی ہے، یہ میرا مسئلہ نہیں، میں نے خود بہت محنت سے چھوٹا سارا گھر بنایا ہے، اس میں صرف 2 لوگ ہی رہ سکتے ہیں، تم نہیں رہ سکتی، تم کہیں اور جا کر اپنا گھر بنا لو۔ وہ نیلی چڑیا بہت افسوس ہوتا ہے اور پھر کہتی ہے، ٹھیک ہے، میں چلی جاتی ہوں۔ وہ چلی جاتی ہے۔ دوسری طرف ایک کبوتر پنکی چڑیا سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہاں پر کیا ہوا ہے، ہر جگہ تباہی مچی ہوئی ہے اور کچھ جانور بھی مر گئے ہیں۔ وہ آگے سے پنکی چڑیا کہتی ہے کہ تمہیں نہیں پتا، کچھ دن پہلے یہاں پر طوفان آیا بہت تیز، اس کی وجہ سے کچھ جانوروں کا گھر دریا میں بہہ گیا، کچھ پرندے پانی میں ڈوب گئے اور کچھ مر گئے ہیں۔ اب تمہارے سامنے ہی ہے، دیکھو، سب کے گھر الٹ گئے ہیں اور پرندے بھی مر گئے ہیں۔ وہ کبوتر کہتا ہے، مجھے بہت افسوس ہوا، میں تو حیران ہو گیا کہ یہاں پر اتنی تباہی کیوں مچی ہے، مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا۔ وہ پنکی چڑیا کہتی ہے، ایک باز کا بھی گھر دریا کے پاس تھا جو پانی میں بہہ گیا، اب اس نے ایک خوبصورت نیا گھر بنایا ہے۔ کبوتر کہتا ہے، ان کی بھی مدد کرنی چاہیے۔ وہ پنکی چڑیا کہتی ہے، ہاں، مدد ضرور کریں گے ہم، لیکن ابھی ہم ان کی مدد نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں کہ ہم ان کی مدد کر سکیں۔ کبوتر کہتا ہے، یہ بھی تمہاری بات ٹھیک ہے، لیکن ان کو کسی نے بچایا بھی نہیں۔ وہ پنکی چڑیا کہتی ہے، کون ان کو بچاتا، اتنا تیز طوفان تھا، بہت زیادہ بارش ہو رہی تھی، کوئی ان کو بچا ہی نہ سکا، کوئی اپنے گھونسلے سے باہر ہی نہ نکلا، جو گھونسلے میں تھا ان کے گھونسلے دریا میں بہہ گئے اور طوفان کی وجہ سے درخت نیچے گر گئے اور ان کے گھونسلے نیچے زمین پر گر چکے ہیں، تمہیں نظر تو آ رہا ہے۔ کبوتر کہتا ہے، ہاں، بہت افسوس ہوا، لیکن ہم اب کوئی مدد بھی نہیں ان کی کر سکتے۔ ٹھیک ہے، وہ پنکی چڑیا سے کہتا